تھوڑی دیر دور نکلے اور وہاں بیٹھ کر واپس آ گئے اور غلام سے پوچھتے ہیں تو نے مجھ سے پوچھا نہیں میں نے کیا کیا؟ کہا حضور بتا دیں آپ قضائے حاجت کے لیے گئے؟ کہا نہیں میں تو وضو سے ہوں۔ تو پھر آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے میں حضور کے ساتھ سفر پہ تھا اور حضور علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے وہاں بیٹھے تھے تو میں حضور کی سنت میں وہاں بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آستین بڑی تھی بازو کی، بیٹے سے کہا بیٹا چھری لے کر آؤ۔ کہا بجن کیا کریں گے؟ کہا آستین بڑی اس کو کاٹوں۔ کہا بجن اس کے لیے تو کینچی مناسب رہے گی۔ فرمایا بیٹا چھری لے کر آؤ۔ چھری لائے اور چھری سے کاٹی۔ کہا بجن آپ نے کیوں کیا؟ فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کو یوں ہی کرتے دیکھا۔ حضور منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور کچھ لوگ کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دور ہیں، آ رہے ہیں مسجد میں، حضور کی آواز کان میں پڑی، وہیں بیٹھ گئے۔ کہا کسی نے آپ سے تو نہیں کہا؟ فرمایا جب حضور کی آواز کان میں پڑ گئی تو میری کیا مجال تھی کہ میں ایک قدم بھی آگے اٹھاتا۔ جب حضور کا فرمان کان میں پڑا بیٹھ جاؤ تو وہیں بیٹھ گئے۔ یہ اتباع ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ کرام نے کر کے دکھا۔ حضور کی زندگی کا ایک ایک گوشہ دوستوں کتابوں میں سیرت موجود ہے، حضور کی زندگی موجود ہے، تب سے اب تک حضور کی زندگی کتابوں میں بھی موجود اور حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ امت کے افراد کے اندر بھی موجود۔ ہاں امت کے افراد کے اندر بھی عملی سنت کی زندگیاں بھی موجود۔ اب محدثین جب حدیث لیتے ہیں، ایک حدیث کا سلسلہ ہے جس کو حدیث مسلسل کا نام دیتے ہیں۔ حدیث مسلسل وہ کیسی حدیث ہے کہ خاص دن کے اندر، خاص موقع کے اندر اور خاص حالت میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی، محدثین اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو وہی طریقہ اپناتے ہیں جو اس وقت حضور نے اپنے صحابی کو بیان کرتے ہوئے طریقہ اپنایا۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی کو حضور نے سلام کیا، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کچھ ارشاد فرمایا۔ آج بھی محدثین جب اپنے کسی شاگرد کو حدیث کی سند دیتے ہیں تو وہ حدیث بیان کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور کوئی احادیث ایسی ہیں کہ حضور نے صحابہ کو بلایا اور اجوا کھجوروں سے ان کی دعوت فرمائی اور پھر کچھ ارشاد فرمایا۔ آج بھی محدثین وہ حدیث جب نقل کرتے ہیں اور اجازت سند دیتے ہیں تو بلاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو اجوا کھجور کھلاتے ہیں اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے کہ فلاں کچھ خاص دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تو وہ محدثین اپنے شاگرد کو اس دن وہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اس کی اجازت۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ وہ فرماتے ہیں میں کسی کانفرنس کے سلسلے میں جدہ جانا ہوا، میرے پاس 2-4 دن تھے اور میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، تو کانفرنس سے فارغ ہو کر مجھے کچھ وقت ملا تو میں نے کہا کہ عمرے کے لیے مکہ ہو۔ تو میں عمرے سے فارغ ہو کر باہر نکل رہا تھا تو مجھے ایک شخص ملے اور کہنے لگے آؤ تمہیں شیخ غالباً ابو فتح ابو غدہ رحمہ اللہ فوت ہو گئے، وہ بلانے۔ تو میں نے کہا کہ ان کو میرے آنے کی اطلاع، کہنے لگے بس مجھے تو حکم تھا کہ وہاں تقی عثمانی ہوگا اس کو بلا کے لے آؤ۔ کہنے لگے میں پہنچا اور پہلا میں نے سوال یوں ہی کیا کہ حضرت آپ کو میرے آنے کی اطلاع کس نے دی؟ فرمایا خاموشی سے آتے ہو اور چپ کر کے چلے جاتے ہو، بتاتے بھی نہیں۔ فرمانے لگے تمہیں بلایا اس لیے ہے کہ آؤ آج غالباً محرم کی 10 تاریخ ہے اور اس دن کی یہ حدیث ہے اور میں تمہیں اس کی اجازت دینا چاہتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل قریب زمانے میں حضرت ہمارے شیخ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ انگریز نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی اور وہ چھپے نہیں، سر عام پھر رہے ہیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا چھپ جائے، سزائے موت، غداری کا مقدمہ ہے، سزائے موت ہو سکتی ہے۔ فرمانا کہ نہیں چھپنا نہیں ہے، جو ہوتا ہے۔ خیر مشورہ دیا تو چھپ گئے، 1 دن چھپے رہے، 2 دن چھپے رہے، 3 دن کے بعد 4تھے دن پھر باہر۔ لوگوں نے کہا کیا وارنٹ گرفتاری واپس تو نہیں ہوئے، آپ پھر واپس آ گئے؟ تو فرمانے لگے حضور علیہ السلام غار ثور میں 3 دن چھپے تھے، 3 دن چھپنا سنت ہے، 4تھے دن۔ تو حضور کی زندگی سنتیں آج امت کے افراد کے اندر بھی موجود کہ حضور علیہ السلام کے سر کے بال کیسے تھے،
حضور علیہ السلام کے چہرے کے بال کیسے تھے، حضور کا لباس کیسا تھا، حضور کی چال ڈھال کیسی تھی، حضور کا طریقہ ہر چیز میں، مسواک میں، نماز میں، وضو میں، تہجد میں، گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، امارت میں، ہے جی، ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے، استاد کی حیثیت سے، باپ ہونے کی حیثیت سے، ہے جی، اور ایک جو ہے وہ شوہر ہونے کی حیثیت سے، ہر حیثیتوں کے اعتبار سے حضور کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. اور یہ پیش کس نے کی ہے؟ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتوں کا ثمرہ ہے، ان کی محنتوں. اگر وہ صحابہ ہے جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نقل کر دی، 5000 سے زائد احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 سے زائد احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے. مدینے کی گلیوں میں فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر پڑا ہوتا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ کو جن ہو گیا ہے، جن پڑ گیا یا جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا یا جن کی شکایت ہو گئی. اور جنون کی شکایت کی وجہ سے اس زمانے میں علاج ہوتا تھا کہ گردن پہ لوگ پاؤں رکھتے تھے. تو فرماتے ہیں خدا کی قسم میں گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں بے ہوش ہو جاتا تھا. لوگ سمجھتے تھے جن ہے، کوئی کہتا تھا جنون ہے. اللہ کی قسم نہ جن تھا نہ جنون تھا، وہ بھوک تھی جس نے ابو ہریرہ کو مدینے کی گلیوں میں بچھاڑ دیا. لیکن فرماتے زندگی کے 2 مقصد تھے. بھوک کی وجہ سے کچھ کھانے کو مل جائے، پیٹ میں اتر جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ سن لوں، سینے میں محفوظ کر لوں اور امت تک پہنچاؤں. یہ صحابہ کرام کی محنتیں ہیں دوستو. آج ہمیں دین کی جو شکل نظر آ رہی ہے، قرآن کی صورت میں اللہ کی کتاب محفوظ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے. تو یہ صرف اور صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محنتوں کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی جد و جہد کا اور ان کی جو ہے وہ محنتوں کا ثمر ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر ہم ایمان سے نکال دیں، اور وہ بدبخت لوگ ہیں جو صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، انتہائی بدبختی کا انتہا ہے جو صحابہ کرام پہ. بھئی ابو بکر و عمر آج بھی سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہے، آج گنبد خضرا میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور آتا ہے کل حوض کوثر میں بھی حضور کے ساتھ ہوں، حضور کوثر کے ساتھ ہوں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت کو اور بڑھائی. اور کسی نے خوب کہا ہے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحابہ سے عقیدت، محبت اور تعلق نصیب.